آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے میرا بھائی اس کو بات کو سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو میاں بیوی آپس میں ملیں، جب نکاح کریں تو پہلے کیا حکم ہے کہ میاں اپنی بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کے دعا پڑھے گا، ہے نا، رہنمائی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اپنی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ دعا پڑھے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، غور کریے گا اس پہ۔ جو نہیں اس کو پڑھتا وہ ساتھ مل کے بدی کرتا ہے، بلکہ وہ سبقت لے جاتا ہے۔ اب یہ اس نطفے کی بات کر رہا ہوں جو ابتدا ہوتی ہے انسان کے پیدائش کی، وہ پروسیس کی، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا نہیں پڑھتا بلکہ شیطان بھی اس کے ساتھ بدی کرتا ہے، وہ سبقت لے جاتا ہے۔ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ وہ قرآن کی دوسری آیت میں وہ حصہ ڈالتا ہے، اولادوں میں، مال میں بھی حصہ ڈالتا ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا رہنمائی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ دو بندے، عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں مریم علیہ السلام، یہ وہ ہیں جن کو شیطان، جس کو جن نے نہیں چھوا۔ اور ایک صحابی ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار بن یاسر، تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا۔ چوتھا وہ بچہ ہوگا جس کے والدین نے اپنی شرعی ضرورت سے پہلے اس دعا کو پڑھا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان وما رزقتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر گارنٹی ہے کہ اگر اللہ نے اس کو اس دن وہ اولاد سے نوازا، وہ بچہ یا بچی، عورت یا مرد، جب تک دنیا میں زندہ رہے گا کبھی اس کو جن شیطان چھوئے گا نہیں۔ یہ گارنٹی ہے۔ یہ شیطان سے بچنے کے طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، پیدائش سے پہلے سے لے کر قبر تک اتارنے کا طریقہ، کھانا پینا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، دعائیں پڑھ کے دیکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم میں سے یہ نکل چکی ہیں۔ کسی کو شرعی طور پر کوئی وظیفہ بتائے نا بندہ، تو کہتا سلفی صاحب یہ تو آتا ہے، کچھ اور بتائیں، یعنی کہ اس کو نبی کی بات پر بلیو نہیں ہے۔ ایک صحابی آتا ہے، یہ کہاں تک جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو تمہارے خون کے اندر، جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، یہ شیطان جن کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ ہمارے یہ رہبر من جانب اللہ ہے۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ وہی سے کہتے ہیں۔